بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جب تم بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ تمہیں کسی کی روح نکالتے وقت اس پر بہت ترس آیا ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا، اے میرے رب، مجھ کو بس 2 بندوں کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا تھا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ان کی روح کبھی نہ نکالتا، 2 بندوں کی جان نہ نکالتا۔ اے میرے رب، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، لیکن مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ میں نے ان کی جان کیوں قبض کی۔ وہ 2 لوگ ماں اور بیٹا تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے مالک، ایک دفعہ ایک بیچ سمندر میں ایک کشتی تباہ ہو گئی جس میں ایک ایسی عورت بھی تھی جس کو بچہ ہونے والا تھا۔ بحری بیڑا ڈوبنے سے کچھ ہی لمحے پہلے اس عورت نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ وہ عورت جہاز کے ڈوبنے کی خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ عورت بحری بیڑے کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی۔ تختہ دریا میں ادھر ادھر ہچکولیاں کھا رہا تھا۔ وہ دونوں ماں اور بیٹا اس پر بے ہوش لیٹے تھے۔ اے میرے رب کریم، اچانک مجھ کو تیرا حکم ہوا کہ جا کر ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے فوراً ہی آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں تنہا تختے پر پڑا رہا۔ تختہ تیرتا ہوا کئی دن کے بعد کنارے کو جا لگا۔ میرے لیے پریشان کن حالت یہ تھی کہ ماں تو مر چکی ہے، لیکن بچے کا کیا حال ہوگا؟ بچہ ایک تختے پر سوار ہے۔ وہ تختہ پانی میں ادھر ادھر تیر رہا تھا۔ اس تختے کا کوئی یقین نہ تھا کہ کب پانی کی لہروں میں آ کر الٹ جائے۔ بچے کے لیے کوئی کھانے پینے اور چیزیں دیکھنے کا بندوبست نہ تھا۔ دریا کے کنارے کافی زیادہ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے کہ ان میں سے کسی کی نظر اس تختے پر پڑی تو انہوں نے تختہ کھینچ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ماں تو مری ہوئی ہے لیکن بچہ زندہ ہے، دھوبیوں نے اس بچے کو اپنے سردار کے پاس پیش کیا۔ دھوبی کے سردار کی کوئی اولاد نہ تھی۔ سردار نے جب بچے کو دیکھا تو بچہ بہت پیارا تھا۔ سردار بے اولاد تھا۔ اس نے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بچہ بھی بڑا ہوتا گیا۔ ایک دن بچہ اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا کہ اچانک ہر طرف سے شور کی آوازیں آنے لگی کہ بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ بادشاہ کا نام سن کر یہ لڑکا تو وہاں ہی کسی ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا، لیکن دوسرے سب بچے وہاں سے بھاگ گئے۔ بچہ بادشاہ کے لوگوں اور بادشاہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جب بادشاہ اور اس کا لشکر گزرا تو کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کو پکڑنے کے لیے وہاں بادشاہ کے لشکر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ انہی پیادوں میں سے ایک پیادے کی نظر راستے پر گری ایک پوٹلی پر پڑی۔ جب اس پیادے نے اس کو کھولا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، دیکھو مجھے سرما ملا ہے۔ اس پیادے نے اپنے ساتھیوں سے اجازت طلب کی کہ مجھے سرما ملا ہے، اگر آپ سب اجازت دیں تو میں اس کو اپنی آنکھوں میں لگا لوں، میری آنکھیں درد ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سرما لگانے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے دوسرے دوستوں نے کہا کہ آپ کو راستے سے گری ہوئی چیزوں کو اٹھانا نہیں چاہیے، اگر تم نے کوئی چیز اٹھا لی ہے تو اس کو بغیر آزمائے اپنی آنکھوں میں کیسے ڈال سکتے ہو؟ پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کے دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ یہ سرما فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے۔ یہ سن کر پیادہ ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا کہ اس کو وہی بچہ نظر آیا جو ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس پیادے نے اس بچے کو بڑے پیار و محبت سے کہا، بیٹا میرے پاس آؤ، میں آپ کی آنکھوں میں سرما لگاتا ہوں، تمہاری نظر بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ اس بچے کا نام شداد رکھا گیا تھا۔ شداد نے اس پیادے سے سرما پکڑ کر اپنی آنکھوں میں لگا لیا۔ جب شداد نے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالا تو اس کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ اس کو زمین میں چھپی ہوئی چیزیں بھی صاف اور شفاف نظر آنے لگیں۔ یہ لڑکا بہت ہی چلاک تھا۔ وہ بہانے کرتا ہوا رونے لگا، اے ظالموں، تم نے یہ میری آنکھوں میں کیا لگایا ہے؟ ہائے میں اندھا ہو گیا، ہائے میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ شداد نے کہا، میں بادشاہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر تمہاری شکایت کروں گا کہ تم سب نے مل کر میری بینائی چھین لی ہے۔ جب پیادے نے اس بچے کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ بادشاہ کو شکایت ہونے کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے سرما وہاں ہی پھینک دیا اور ڈر اور خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ شداد پیادوں کی یہ حرکت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ لڑکا سرما لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس نے سارا قصہ اپنے باپ کو بتا دیا۔ باپ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا کہ اس کے باپ نے کہا کہ ہم نے رات کو اپنے مزدوروں کے ساتھ جانا ہے، جس جگہ بھی تمہیں کوئی خزانہ نظر آئے گا تو تم ہمیں آگاہ کر دینا، ہم وہاں سے کھود کر اس خزانے کو نکال لیں گے۔ اس طرح وہ رات کے وقت جاتے اور جہاں جہاں خزانہ ہوتا اس کو کھود کر لے آتے۔ اس طرح چند دنوں کے اندر ہی بے شمار خزانہ شداد نے اپنے باپ
باپ اور مزدوروں کے ساتھ مل کر اکٹھا کر لیا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا آیا کہ یہ خود بھی سردار بن گیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن اس نے بادشاہ سے بھی بادشاہت چھین لی۔ یہ شداد ہی تھا، یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر مری تھی، اور یہ تنہا دریا کی لہروں میں جاتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا عروج آیا تو اس نے کہا کہ ایک ایسا شہر تعمیر کیا جائے جس کی ساری اینٹیں سونے چاندی کی لگائی جائیں، جس میں ایک اعلیٰ قسم کا باغ ہو، جس میں دنیا کی ہر چیز موجود ہو۔ شہر کو اس نے اللہ پاک کا مقابلہ کرتے ہوئے دنیا میں ہی جنت بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ جب شہر مکمل تعمیر ہو گیا تو اس نے جنت نما بنایا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں جا کر اس شہر کا نظارہ کر کے آؤں۔ اس شہر کو دیکھنے کے لیے دروازے تک ہی گیا تھا کہ ملک الموت کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بندے کی روح قبض کر لو۔ ملک الموت نے اپنے رب کے حکم سے اس کی روح قبض کی۔ اس کو یہ موقع بھی نہ دیا کہ اپنے شہر اور باغ کو ایک نظر دیکھ سکے۔ فرشتے نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے ہوئے بھی مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے میرے خدا، یہ شخص اتنا بڑا شہر تیار کرنے کے بعد اس کو دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں دریا میں دم توڑ چکی تھی۔ اس نے بڑے ہو کر میری نافرمانی کی، میرے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے میں نے اس کی خود ساختہ جنت کو دیکھنے کے لیے قدم بھی آگے نہ بڑھانے دیا۔ بے شمار تفسیروں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر کو تباہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے ہٹا دیا، مگر کبھی کبھی اس شہر کے ارد گرد کے لوگوں کو اس جگہ پر چمکدار روشنی نظر آتی ہے، جس کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اسی شہر کی روشنی ہے۔